یہ بحار الانوار ہے، میں نے عرض کیا، آواز آ گئی نا، اور یہ جلد نمبر 44 ہے اور یہ صفحہ 293 یہ حدیث ملاحظہ فرمائی ہے۔ علامہ بحار الانوار فرماتے ہیں کہ حدیث کے کتاب میں یہ واقعہ لکھا تھا، میں وہاں سے لکھ رہا ہوں۔ سید علی حسینی فرماتے ہیں کہ میں مشہد مقدس میں تھا، مومنین کا ایک گروہ تھا، ہم اس وقت مشہد میں تھے، اور مشہد مقدس میں عاشور کا دن تھا، تو وہاں پر ایک شیعہ ہمارے ساتھ تھا، اس نے شروع کیا مقتل پڑھنا، اور ہم رونے لگے۔ عاشور کا دن ہے، مشہد مقدس ہے، ٹھیک ہے نا، ذکر مصائب، مقتل پڑھ رہا ہے، اور پرانے زمانے میں لوگ کتابوں سے پڑھتے تھے، ممبروں سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو میں آپ کے لیے کتاب لے کے آتا ہوں، کتاب سے پڑھتا ہوں، یہ میں نے کوئی طریقہ نیا ایجاد نہیں کیا، پرانے اصول میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ کتابوں سے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، تاکہ کتاب سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز اپنے سے انسان نہیں ملاتا، انسان کا حافظہ صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے ایک آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بات کرتا ہے، وہ سب کیسے اس کو یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں اس سے رہ جاتی ہیں۔ اگر وہ کتاب سے پڑھتا ہے نا، اس سے کوئی بات نہیں رہتا اور اپنے سے کچھ نہیں ملاتا، سب وہی ہوتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی بات ہوتی ہے نا۔ اچھا، تو عاشور کا دن ہے، ہم کچھ شیعہ ہیں مشہد مقدس میں، امام رضا علیہ السلام کے روضے میں، اور وہاں پہ ایک شیعہ اس نے مقتل پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس مقتل پڑھتے پڑھتے اس روایت میں پہنچا، حضرت امام باقر علیہ السلام کی روایت، من ذرفت عیناہ علی مصاب الحسین علیہ السلام ومثل جناح البعوضہ غفر اللہ له ذنوبہ۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث پاک آئی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے روئے، وہ مچھر کے بال کے برابر بھی ہو، مچھر کا جو پر ہوتا ہے نا، آئے ہائے، اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے، اتنا کم آنسو، کیونکہ آنسو تو اختیاری تو نہیں ہوتا نا، بعض لوگوں کو زیادہ گریہ آتا ہے، بعض لوگوں کو کم آتا ہے۔ جس کو گریہ نہیں آتا، اگر وہ گریہ کا شکل بھی بنا دے نا، اس کو وہی گریہ کا ثواب دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، مولا حسین کے صدقے، مولا حسین کے نام کے صدقے۔ تو یہ روایت اس نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کو اشک آئے، آنسو آئے، تو آنسو اس کا بہت ہی کم ہو، کہ آنکھ میں بس نمی آ جائے، مچھر کے پر کے برابر آ جائے، اس کے نمی اتنے کم ہو اس کے آنکھوں میں، غفر اللہ له ذنوبہ ولو كانت مثل زبد البحر، اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو کہ سمندر میں جو بھاپ ہوتے ہیں، سمندر کے بھاپ ہوتے ہیں نا، سمندر ببلز ہوتے ہیں، سمندر میں جتنے ببلز ہیں اس سے زیادہ اس کے گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسی کم اشک، جو نمی اس کے آنکھ میں آئی ہے نا، امام حسین علیہ السلام کے صدقے، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، وَكَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَعَنَا جَاهِلٌ مُرَكَّبْ يَدِّعِي الْعِلْمَ، وہاں پہ مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو حقیقت میں جاہل تھا، لیکن اپنے آپ کو عالم کہتا تھا جاہل سے جاہل تر، لیکن علم کا مدعی تھا، کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ وہ اس نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ شخص اتنا گناہ کار ہے، ایک حسین کے لیے آنسو، سلام اللہ علی الحسین، سلام اللہ علی الحسین، سلام اللہ علی الحسین، امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو اتنا کم ہو کہ بھئی آنکھوں میں تمیز، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال هذا ليس هذا بصحيح والعقل لا يعتقده، اس نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے بھائی، عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ وكثر البحث بيننا وافترقنا عن ذلك المجلس، ہماری بہت گفتگو ہوئی، اس شخص سے مناظرہ ہوا، اور ہر ایک اپنے گھر کو چلا گیا بھائی، ماننا تو ہوتا نہیں اس نے، چلے گئے سب۔ وهو مصر على العذر في تكذيب الحديث، اور یہ شخص جو ہے على العناد في تكذيب الحديث، یہ شخص جو ہوتا ہے نا، یہ مصر تھا کہ نہیں یہ حدیث جھوٹ ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہ چلا گیا، وہ یہ شخص ہمارے ساتھ جو عالم کہتا تھا اپنے کا آپ کو، وہ چلا گیا اس دن، اور اس رات کو اس کو ایک خواب نظر آیا، اگلے دن آیا، اس نے ہمیں سب کو بتایا، سب لوگوں کو بتایا اس نے کہ مجھے رات کو میں یہاں مجلس سے گیا ہوں تو مجھے خواب نظر آیا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ کان القیامت قد قامت، کان القیامت قد قامت، اس نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ قیامت کا محشر کا سما ہے، محشر برپا ہو گیا ہے، قیامت آ گئی ہے۔ اچھا، اور میں بہت پیاسا ہوں، مجھے بہت سخت شدید پیاس ہے،
اور میں اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں سب ایک صحرا ہے، بہت خشک صحرا ہے، بہت گرمی ہے شدید، لوگ بہت خراب حالت میں ہیں. ایک طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جہنم ہے کہ کا دروازہ ہے، وہاں پہ شعلے شعلے، شدید گرمی. دوسری طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ اسی کے جہنم کے دروازے پہ صراط لگا ہوا ہے کہ اس سے ہی سب نے جانا ہوتا ہے، جہنم کے سے ہی عبور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری طرف دیکھ رہا ہے کہ وہاں جو اس سے پہلے میزان لگے ہوئے ہیں، ترازو لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے اعمال تو لے جاتے ہیں، لوگوں کو نام اعمال دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر طرف دیکھ رہا ہے قیامت کا وقد نصبت الموازین. لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے صف بنایا، وہ صف بالکل سیدھا ہے، صف میں کوئی کجی نہیں ہے، بالکل سیدھا صف ہے، لوگوں کی لائن ہے کہ سب لوگوں نے جانا ہے ادھر، حساب دینا ہے بھائی، اب تو لے جائیں گے، اعمال ان کے دیکھے جائیں گے، اس طرح چیکنگ ہوگی. ٹھیک ہے نا. موازین لگے ہوئے ہیں. امتد الصراط ووضع الحساب ووضع الحساب. پل صراط لگایا گیا ہے بھائی، وہاں پہ میزان ترازو لگائے گئے ہیں، بہت سارے ترازو ہیں ادھر، بہت سارے ادھر چیکنگ کے لیے ملائکہ بیٹھے ہیں، چیک کر رہے ہیں، حساب لے رہے ہیں ہر ایک کے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا بھائی. ونشرت الکتب، ہر ایک کے ہاتھ میں اس کے کتاب ہے بھائی، نام اعمال ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں. واسعرت النیران، اور وہاں پہ جہنم کے شعلے شعلے نظر آ رہے ہیں، بہت شدید شعلے، بہت سخت شعلے. وزخرفت الجنان، آگے سے جنت بھی نظر آ رہا ہے، بہت اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، ایسے باغات ہیں، ایسے ایسے پرندے ہیں، ایسے قصور نظر آ رہے ہیں، اس میں محل نظر آ رہے ہیں جنت کے. اچھا. واشتد الحر علیہ، اسی حالت میں یہ شخص دیکھتا ہے کہ مجھے بہت پیاس ہے، گرمی اس کو بہت لگ رہی ہے اور اس کو پیاس بہت ہے. وبقي يطلب الماء فلا يجد. یہ عالم جو تھا نا، جس نے امام حسین علیہ السلام کی حدیث پہ، گریے کی حدیث پہ اس نے اراد کیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، تو دیکھا کہ اس کے پاس کوئی پانی نہیں ہے، اس طرح دائیں دیکھتا ہے، بھائیں دیکھتا ہے، کوئی پانی نہیں ہے. اچھا. فلتفت، ہر طرف دیکھتا ہے. وَإِذَا هُوَ بِحَوْضٍ عَظِيمُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ، دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا نہر ہے، پانی کا نہر، بہت ہی صاف شفاف پانی، بہت ہی لمبی عظیم ہے. فقلت في نفسي هذا هو الكوثر فإذا فيه ماء أبرد من الثلج وأعلى أحلى من العذب. میں نے کہا یہی کوثر کا نہر جو کہتے ہیں نا، کوثر کا حوض یہی ہے. میں نے دیکھا پانی اس کا کتنا شفاف ہے، اور مجھے لگا کہ یہ اتنا میٹھا پانی ہوگا کہ اس جیسا میٹھا پانی ہے ہی نہیں. میں نے چاہا کہ اس حوض کی طرف جاؤں. میں نے قریب گیا کہ میں وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ دو مرد ہیں اور ایک خاتون ہے، ایک بی بی ہے وہاں پر، سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے. انوارهم تشرق علی الخلائق، وہ اتنے نورانی ہے کہ پورا محشر انہی کے نور سے. دو مرد ہیں اور ایک خاتون ہے، ایک بی بی ہے، ان کے نور سے پورا محشر جو ہے اس میں کیا ہے، نور پھیلا ہوا. ومع ذلك لبسهم السواد وهم باكون محزون. میں نے اس کے باوجود دیکھا انہوں نے سیاہ کپڑے پہنے، سیاہ کپڑے پہنے، اور ان کو بڑی حزین ہے اور گریہ کر رہے ہیں. دو مرد حضرت ہیں اور ایک خاتون ہے. فقلت من هؤلاء، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ اتنے نورانی ہے، اتنے یہ حوض کوثر پر ہیں، دو مرد اور ایک خاتون ہے، جن کے چہرے کے نور نے پورے محشر کو روشن کر دیا، یہ کون ہے؟ فقیل لی هذا محمد المصطفى وهذا الامام علي المرتضى وهذه الطاهرة فاطمة الزهراء سلام اللہ. تو مجھے ندا آیا، کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یہ ہے. فقلت ما لی اراہم لابسین السواد وباکین ومحزونین. میں نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں اور یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں حزین ہے، کیوں غمزدہ ہیں. فقیل لی الیس هذا یوم عاشوراء. تو ملائکہ نے جواب دیا کہ بدبخت، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یوم عاشور ہے، یہ یوم عاشور ہے، یہ روز عاشورہ ہے، روز ویوم مقتل الحسین ہم محزونون لاجل ذلك. یہ ان کے بیٹے، ان کے نور عین امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن، وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے غمزدہ ہیں. قال فدنوت الى سیدۃ النساء فاطمہ وقلت لها سلام اللہ علیہ. یہ شخص کہتا ہے میں قریب گیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قریب، اور ان سے عرض کیا یا بنت رسول اللہ انی عطشان،
میں نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے بڑا پیاس ہے. فنظرت الی شزرا وقالت لي انت الذي تنكر فضل البكاء على مصاب ولدي الحسين وبهجة قلبي وقرة عيني الشهيد المقتول ظلما وعدوانا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے بہت نفرت آمیز نگاہ مجھ پہ ڈالی ہے، مجھے بہت ہی شدید نظر سے، نفرت آمیز نگاہ سے دیکھی ہے، اور کہا تو وہی تو ہے، تو وہی تو ہے کہ جو میرے فرزند، میرے نور عین امام حسین علیہ السلام کے مصیبت میں رونے کے اسباب کو تو جٹلاتا ہے، تو وہی تو ہے، ادھر پانی لینے آیا، تم وہی ہو جو منکر ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے مصیبت پہ رونا، اشک بہانا اس کا ثواب نہیں ہے. اس کا ثواب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے آنکھ میں ذرا بھی نم آ جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو وہی تو ہے، اور تو حسین علیہ السلام کی مصیبت کو کے فضائل کو انکار کرتا ہے. وہ حسین جو میرے دل کا سرور ہے، جو میرے آنکھوں کا ٹنڈک ہے، الشہید المقتول، وہ میرا حسین، وہ میرا حسین جو تنہا اکیلا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا ہے ظلماً و عدوانا، ظالموں نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے اور اس کو تک و تنہا شہید کیا ہے. لعن اللہ قاتلیہ و ظالمیہ و مانعیہ من شرب الماء. اللہ لعنت کرے، بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جنہوں نے میرے بیٹے، میرے فرزند حسین علیہ السلام کو قتل کیا، جنہوں نے پانی نہیں دیا ان کو، جنہوں نے پانی نہیں دیا ان کو، اور جنہوں نے ان پہ ظلم کیا. فقال الرجل، اس وقت وہ شخص کہتا ہے، وہ عالم کہتا ہے کہ میں نیند سے اٹھ گیا، پھر وہ چلا گیا. سب مجلس والوں کو اس نے بتا دیا کہ بھائی میں توبہ کرتا ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے اس حدیث کو جھٹلایا. تو وہ آیا سب کے پاس اور اس نے معافی مانگی ہے سب سے، اور اس اپنے اس کردے سے اس نے کیا ہے، پشیمانی کا اظہار کیا اور توبہ کیا.